باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انک اذا لمن الظالمین۔ بقرہ کا 17واں رکوع ہے، دوسرے پارے کا پہلا رکوع۔ آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں، پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَئِنْ اور اگر أَتَيْتَ الَّذِينَ آپ لے آئیں ان لوگوں کے لیے یا ان کے پاس اوتوا الکتاب جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، ان لوگوں کے پاس اگر آپ لے کر آئیں کیا؟ بکل آیت ہر ایک نشانی، یعنی دنیا کی ساری نشانیاں آپ ان کے سامنے لا کر رکھ دیں تو ما تبعوا قبلتک پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع جب یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے تو آپ کے لیے ہے کہ ما انت آپ بھی نہ ہوں بتابع اتباع کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض ان میں سے ہر ایک دوسرے کا اتباع کرنے والا نہیں ہے قبلے کے متعلق۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے اتباع کر لی اپنی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم بھی آ گیا، انک اذا لمن الظالمین تو بے شک آپ ظالمین میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یعرفونہ وہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح یعرفون ابناءہم کہ وہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ ان میں سے ایک فریق لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ کہ وہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین الحق من ربک یہ ساری چیز آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکونن من الممترین بس آپ نہ ہو جائیے ممترین میں سے، شک کرنے والوں میں سے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ قبلے کے متعلق ہی ذکر ہو رہا ہے، پیچھے بھی 3-4 آیات جو گزری ہیں دوسرے پارے کے پہلے رکوع کی، اس میں بھی وہی قبلے کے متعلق ہی تھا۔ تو اللہ نے پہلی آیت میں تو متنبع فرمایا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ لوگ آئیں گے اور سوالات کریں گے کہ تمہارا رب کس طرح کا ہے، وہ تو کبھی کہتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، کبھی کہتا ہے بیت اللہ کی طرف کرو، تو اس طرح کے سوالات ہونے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی متنبع فرما دیا تھا۔ اب یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتیں بتا رہے ہیں اور مقصود جو ہے دنیا والوں کو سمجھانا اور بتانا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آپ دنیا کی ہر ایک چیز بطور نشانی کے ان یہود و نصارہ کو لا کر دے دیں گے کہ یہ یہود و نصارہ آپ کی بات کو تسلیم کرنے کے در پہ ہوں اور آپ کی بات کو تسلیم کریں، اور آپ جس سمت قبلے کو کہہ رہے ہیں، جس سمت کو قبلہ کہہ رہے ہیں، یہ اسی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں یا عبادت کریں تو یہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ لاکھ کوششیں کر لیں، آپ 1000 کوششیں کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم جب یہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے، نہیں آپ کی بات کو تسلیم کر رہے تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ان کی اتباع نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ یہود و نصارہ جو تھے نا، ان لوگوں نے بھی اپنے ایک دوسرے کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے بیت المقدس کا یہ مشرقی حصہ جو ہے وہ قبلہ ہے، اور نصرانی کہتے تھے کہ نہیں بیت المقدس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ قبلہ ہے۔ تو وہ دونوں آپس میں بھی ایک دوسرے کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض یہ ایک دوسرے کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ آپ کی بات کو کیا تسلیم کریں گے؟ تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی اتباع نہ کریں۔
پھر آگے اللہ نے ایک تنبیہ کے طور پر ذکر فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی اتباع کر بھی دی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی اتباع کر بھی لی اور اتباع اپنی خواہشات کے مطابق کہ چلو میں ان کی اتباع کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری بات کو بھی تسلیم کریں اور میری بات کو تسلیم کرتے ہوئے قبلہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے لگ جائیں، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ نے اپنی خواہشات کی اتباع کی تو جان لیجئے گا کہ آپ ظالم لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، آپ نیکوکار لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہے ہیں، لیکن خطاب کیا ہے؟ امت کو ہے کہ امت کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو اللہ نے پیغام پہنچا دیا، جو اللہ نے حکم دے دیا، وہی حتمی فیصلہ ہے، اسی کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی کچھ کہتا رہے، دنیا والے ادھر سے ادھر ہو جائیں، لیکن جو اللہ نے فیصلہ فرما دیا وہی فیصلہ ہی اٹل فیصلہ ہے، اسی کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارو۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری باتیں بتا دی، سمجھا دی اور ساری نشانیاں تک ان کو بتا دی، اور پھر ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے جو تورات میں پڑھا تھا یا زبور یا انجیل میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر جتنی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھیں وہ ساری کی ساری اس شخص پر پوری اتر رہی ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ تو آپ کو اس طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بھی اگر کوئی بچہ بیٹھا ہو کسی کا تو وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے بچے کے نئے نقش دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، چاہے وہ ہم شکل ہی کیوں نہ 4-5 بیٹھے ہوں ایک ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اپنے بیٹے کو جلدی سے پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جس طرح سے یہ اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں اسی طرح سے ہو بہو آپ کو بھی یہ پہچانتے ہیں، لیکن یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے اور ان کا حسد اور کینہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، ان کو ہم نے کتاب دی ہے اور یہ کتاب لینے والے لوگ ایسے ہیں کہ یہ آپ کو بالکل اسی طرح سے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ہاں ان میں ایک فریق ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ یہودی تھے جو اسلام لے آئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھپے رہتے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے بھی ایک فریق ایسا ہے جو کیا کرتا ہے؟ حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ ساری چیزیں جانتا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی اللہ کی تعلیمات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے اس حق کو کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں الحق من ربک، یہ جس حق کو چھپاتے ہیں اصل میں وہی حق ہی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، بس آپ بالکل بھی ممترین میں سے نہ ہو جائیں۔ آگے بھی چند آیاتیں ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قبلے کی متعلق ہی ذکر فرمایا ہے، اس کا ترجمہ اور مختصر ہی تفسیر ہے تو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے سمت هُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ نے اس کی سمت کیا کی ہے؟ مقرر کی ہوئی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آپ کیا کریں؟ خیرات میں، بھلائی کے کاموں میں اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر آگے کریں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں بھی ہو، یأتی بکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ لے آئے گا، ایک ہی جگہ پر لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اپنا قبلہ بنا کے بیٹھے ہیں، نصرانی اپنا قبلہ بنا کے بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو بیت اللہ قبلہ بتایا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کل جو قیامت کا دن ہوگا اس قیامت کے دن میں سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، نصرانی ہیں یا مسلمان ہیں، ان سب کو میں ایک جگہ اکٹھا کر لوں گا۔ یأتی بکم اللہ جمیعا، ہر ایک کو کہیں بھی کوئی ہو، ہر ایک کو میں کیا کروں گا؟ قیامت کے دن اکٹھا کر لوں گا۔ تمہیں چاہیے کہ تم کسی کو زبردستی اپنے قبلے کی طرف رجوع نہ کرواؤ، بس تم صرف انہیں حکم دے دو
انہیں بتا دو کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں، اور نہ ہی آپ غم میں مبتلا ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن جو آنے والا ہے نا، اس دن میں ان سب کو جمع کر دوں گا، اور ان سب کو پتہ لگ جائے گا کہ جو اصل سمت ہے وہ واقعی اللہ کی سمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو سمت عطا فرمائی تھی، یعنی بیت اللہ، وہی اصل قبلہ تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو دنیا میں ابھی موجود ہو، تو دنیا میں موجود ہوتے ہوئے تمہارا کام یہ ہے کہ استبقوا الخیرات، کہ بھلائی کے کام میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھو۔ کوئی اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے تو آپ 4 رکعت پڑھو، کوئی اگر قرآن کا آدھا رکوع پڑھ رہا ہے تو تم قرآن کا 1 رکوع پڑھو، یعنی بھلائی کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، کسی سے پیچھے مت رہو، اس لڑائی اور جھگڑے میں مت رہو کہ یہ اس بیت اللہ کو قبلہ نہیں مانتا، یہ بیت المقدس کو قبلہ مانتا ہے، اس چکر میں مت پڑو۔ جس کا جو قبلہ ہے آپ نے ایک دفعہ بتا دیا، اس نے مان لیا، ٹھیک، نہیں مانا تو آپ کے اوپر کوئی جو ہے وہ پریشانی والی بات نہیں، آپ غم میں مبتلا نہ ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، جو جہاں بھی ہوگا میں قیامت کے دن اسے اکٹھا کروں گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ قبلہ وہ ایک ہی قبلہ، یعنی اللہ کی طرف کا ہی قبلہ ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پیغام دے رہے ہیں، اور پیغام یہ دے رہے ہیں کہ تم کہیں سے بھی نکل جاؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ کہیں سے بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اگر آپ نے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو اپنے چہرے کو پھیر دو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جو ہے غافل نہیں ہے ہر اس کام سے یا ہر اس چیز سے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کہیں سے بھی نکلو، کہیں بھی جاؤ، کچھ بھی کرو، تم جہاں بھی ہو، بس تمہارا رخ جب عبادت کر رہے ہو تو بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگلی آیت میں بھی اللہ نے یہی ذکر فرمایا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں سے بھی نکلو، آپ جہاں سے بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس آپ کا چہرہ کیا ہونا چاہیے، پھرا ہو کس طرف، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو۔ جیسے مسئلہ بھی ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے یا پھر ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، اور اس نے ایک سمت متعین کی کہ میں اس سمت کو رخ کر کے نماز پڑھوں تو یہ میرا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہوگا۔ اب اس نماز کے دوران میں جہاز گھوم جاتا ہے، سمت کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ مشرق کی طرف جاتے جاتے مغرب کی طرف رخ کر لیتا ہے یا شمال کی طرف رخ کر لیتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے جو اپنی جہت کی تھی، اس جہت کے مطابق آپ نے اپنا عمل پورا کیا، آپ کا جو رخ تھا وہ بیت اللہ کی طرف ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بیت اللہ سے رخ کو تبدیل کر دیا، اگرچہ جہاز کا رخ تبدیل ہو گیا، اگرچہ ہوائی جہاز نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، اگرچہ بحری جہاز نے رخ تبدیل کر لیا، تو آپ نے جو رخ اپنا متعین کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت میں بھی یہی ہمیں سبق مل رہا ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم کہیں پہ بھی ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے جدید آلات سے ایک جگہ متعین کر لو کہ ہاں یہ جو ہے قبلے کی طرف رخ ہے، بس اس جدید آلات سے قبلے کا رخ متعین کر کے عبادت کرنے لگ جاؤ۔ پھر اس کے بعد بھلے سے وہ رخ تبدیل ہو جائے سواری کی وجہ سے کہ جس پر تم سوار ہو اس کی وجہ سے، تو تمہارے اوپر کوئی ملامت والی بات نہیں ہے۔ وجوہکم شطرہ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، یعنی لوگ یہ نہ کہہ سکیں تمہیں کہ تم نے تو قبلہ متعین کیا ہی نہیں، تم تو ایسے ہی کھڑے کھڑے شروع ہو گئے، عبادت کرنے لگ گئے، تو ایسا نہ ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر تم ان لوگوں سے مت ڈرو، اگر قبلہ تم نے متعین کر لیا ہے، تمہیں پتہ لگ گیا کہ ہاں یہ قبلہ ہے، تو ان کی پرواہ مت کرو، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، نہیں ڈرو لوگوں سے، وَاخْشَوْنِي، اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں نے
اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ بھائی جو بھی پڑھا